شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ سالار سلطان جیسے ہی گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، ہر طرف موجود سرسبز ماحول نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ ہر طرف ایک دائرانہ نظر ڈالتے، ہلکی سپیڈ میں گاڑی چلاتا، اپنے گلے میں جھولتی ٹائی کو مکمل شرٹ کی کالر سے نکالتے سیٹ پر پھینک گیا تھا، جبکہ کوٹ تو وہ پہلے ہی گاڑی میں بیٹھتے اتار چکا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے اس نے سگریٹ کی طلب محسوس ہونے پر ہاتھ بڑھاتے سامنے ڈیش بورڈ پر پڑی سگریٹ کی ڈبی اٹھانی چاہی، لیکن اسی پل جب اس کی نگاہ بلا ارادہ طور پر سامنے اٹھی تو پھر کچھ لمحوں کے لیے وہیں ساکت ہو گئی تھی کہ وہ سگریٹ کی ڈبی اٹھانا ہی بھول کر گاڑی کی سپیڈ بالکل کم کر گیا تھا کہ اب اس کی گاڑی رینگتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ یہاں کچھ فاصلے پر بہتی نہر کے کنارے دو ہنستی کھلکھلاتی لڑکیاں ایک دوسرے کے اوپر پانی پھینکتی شرارت کر رہی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک پٹھانی نقوش رکھنے والی لڑکی کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں والہانہ پن اور لگاوٹ سی اتری تھی، اور اس لڑکی کا نام روشان خان تھا۔ اس گاؤں کے ایک مزدور گھر سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی کافی لاڈلی بھی تھی۔ بڑھتی عمر کے باوجود اس میں بچپنا اور معصومیت کا عنصر بہت زیادہ تھا۔ اس کے ساتھ موجود لڑکی بھی سالار سلطان کے لیے اہمیت رکھتی تھی۔ وہ اس کے لیے بھی دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ سالار سلطان کا ایک جذباتی سا عقیدت والا رشتہ تھا۔ وہ اس کی کزن حوریہ سمان تھی، جسے وہ اپنی چھوٹی بہنوں کے جیسے پیار کرتا تھا۔ سالار سلطان نے ان کے قریب پہنچتے ہارن دیا تو دونوں بری طرح چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئیں، اور پھر حوریہ سمان تو سامنے اپنے بھائی کو دیکھتے جوش و خروش سے اٹھی اور اپنی چپل پہن کے بجائے ایک ہاتھ میں پکڑے وہ بس بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ اس کی تیزی پر روشان خان نے پہلے منہ بنایا، پھر خود جلدی سے اپنے پاؤں میں جوتے پہنتے اپنی دوست کی تقلید کی تھی۔ فرق یہ تھا کہ حوریہ سمان اپنے بھائی کو دیکھتے ہی خوش ہو رہی تھی، تو وہیں روشان خان معصومیت سے اپنی سہیلی کی خوشی میں خوش ہوتے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ دونوں نے پھولتی سانسوں کے ساتھ گاڑی کے پاس آتے بھاگتے قدموں کو روکا تھا۔ آ جاؤ، سالار نے آگے کو جھکتے خود ہی گاڑی کا دروازہ کھولتے حوریہ سے کہا، تو وہ جھٹ سے بیٹھتے سالار کو سلام کہنے لگی تھی۔ روشانے بس مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ایک دم سے حوریہ کو اس کا خیال آیا تو وہ جلدی سے اس کی طرف رخ کرتے اسے بھی گاڑی میں بیٹھنے کا بولنے لگی تھی، جس پر روشانے نے نفی میں سر ہلایا تو وہ آگے سے خفکی سے ہونٹ مروڑنے لگی۔ تو روشانے ہنستے ہوئے جلدی سے گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم لالا، روشانے نے سلام کیا تو سالار سلطان نے سر ہلاتے بہت دھیمے سے سلام کا جواب دیتے گاڑی آگے بڑھاتے توجہ ان دونوں کی طرف کی تھی۔ شام کے اس وقت تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ لہجے میں تھوڑی سختی تھی۔ روشانے نے کہا تھا۔ حوریہ نے کہا۔ حوریہ اور روشانے ایک ساتھ بولتے ایک دوسرے پر الزام دھرنا چاہا۔ ان کی اس حرکت پر سالار نے انہیں گھورا تو وہ دونوں منہ بناتے چپ ہو گئی۔ گھر میں پتہ چلنے پر ڈانٹ سننے کو ملے گی تو تب عقل ٹھکانے آئے گی۔ بے وقت گھر سے نہیں نکلنا، سالار نے انہیں ڈرایا۔ گھر میں بتائے گا کون؟ ویسے میں تو روشانے کے گھر تھی، یہاں سے اب آپ کے ساتھ گھر جا رہی ہوں۔ حوریہ نے ہوشیاری سے مکرتے بات بنائی تو اس کی چالاکی پر سالار نے ہلکے سے اس کے سر پر چپت لگائی تو آگے سے چیخنے لگی تھی، جس پر روشانے کھل کھلا کر ہنستی تھی، اور اس ہنسی کی چھنکار کو سالار نے دل سے محسوس کیا تھا۔ روشان خان کا گھر آنے پر سالار نے گاڑی روکی تو وہ جو زور و شور سے حوریہ سے باتوں میں مگن تھی، اس طرح بے دھیانی سے اسے ہاتھ ہلاتے بنا اپنے دوپٹے کا خیال کیے گاڑی سے نکل گئی تھی، جو کہ سر سے اترتا کاندھوں پر جھول رہا تھا۔ گاڑی سے اترنے کے بعد بھی وہ پھر سے حوریہ کو دیکھتے ہاتھ ہلاتے چہکتے ہوئے گھر کی طرف چل دی تھی۔ سالار سلطان نے اس کی اس لاپرواہی پر دانت پیسے تھے۔
سالار سلطان دوپہر کے وقت ڈیرے سے واپس گھر آیا تو سامنے ماں کو دیکھتے اسی سمت چلا آیا تھا۔ یہاں اپنی ماں کی آنکھوں میں اسے شکوہ نظر آ رہا تھا۔ ایک تو اتنے دنوں بعد گھر آتے ہو اور تب بھی تمہارے پاس ماں کے لیے وقت نہیں ہوتا، بس باپ چچا کے ساتھ سارا دن ڈیرے پر گزار دیتے ہو۔ سالار کے اپنے پاس بیٹھتے ہی وہ شکایت سے بولی تو سالار ہنستے ہوئے نہ خود سے لگا گیا کہ اس کی ماں کا شکوہ کرنا بجا تھا۔ وہ اپنی بے پناہ مصروفیت کی بدولت گھر میں کم ہی ٹکتا تھا۔ نہیں، آج میں خاص آپ کے لیے جلدی آ گیا ہوں تو ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ سالار نے انہیں خوش کرنا چاہا۔ وہ واقعی میں خوش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے من پسند موضوع کی طرف آتے سالار کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ سالار، تم 30 سال کے ہونے والے ہو بیٹا، تو اب شادی کر لو۔ مجھے میرے ارمان پورے کرنے کا موقع دو کہ اب مزید صبر نہیں ہوتا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتے امید بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے ماں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن شادی میں اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ سالار یہاں اپنی پہلی بات سے ماں کو سکون دے گیا۔ وہیں اس کی آخری بات پر وہ کچھ حیران اور پریشان ہوئی۔ تم کسی کی پسند کرتے ہو تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کون ہے وہ؟ شہر سے ہے کیا؟ سالار کی ماں آصفہ بیگم کچھ بجھ سی گئی۔ پہلے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ وہ ابھی چھوٹی ہے اور شہر سے نہیں، اسی گاؤں سے ہے۔ سالار کی بات کرتے ساتھ اپنی ماں کے چہرے کے بدلتے تاثرات بھی بغور جانچ رہا تھا، جو کہ خوش آئند نہیں ہے۔ سالار، اس طرح پہیلیاں نہیں بجھواؤ، کھل کر بات کرو، کون ہے وہ لڑکی؟ جبکہ میری نظر میں تو اس گاؤں میں کوئی بھی ہمارے ہم پلہ نہیں ہے۔ آصفہ بیگم کی سخت آواز گونجی۔ بے شک اس گاؤں میں کوئی گھر ہمارے برابر نہیں، لیکن جب وہ لڑکی میری دسترس میں آتے میرے نام سے جانی جائے گی تو اس کی حیثیت بدل جائے گی۔ وہ لڑکی رشان خان ہے، مجھ سے محبت کرتا ہوں ماں، اور چاہتا ہوں کہ آپ کی چاہت کے ساتھ اس کے گھر جاتے اسے میرے لیے مانگ لیں۔ سالار سلطان نے آصفہ بیگم پر دھماکہ کیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ سالار، وہ خان ہے اور ہم بلوچ، ہمارا کوئی میل نہیں، اور پھر وہ لڑکی تم سے بہت چھوٹی ہے، ویسے بھی اس کا تو ابھی بچپنا ہی نہیں گیا، تو کیسے گزارو گے اس کے ساتھ زندگی؟ آصفہ بیگم غصے سے بولی، لیکن سالار سلطان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اسے شاید انہی باتوں کی امید تھی۔ ماں، میں نے کہا نا کہ مجھے وہ پسند ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے تو یہ سب محبت میں نظر نہیں آتا۔ آپ بس اب بات آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ یہی میرا اٹل فیصلہ ہے۔ آپ کو بھی اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ سالار نے ان کا ہاتھ پکڑتے گہری سنجیدگی سے کہا تو وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بیٹا، جلد بازی سے کام نہیں لو۔ میری نظر میں ہمارے خاندان میں تمہارے جوڑ کی بہت پیاری لڑکیاں ہیں۔ میں تمہیں وہ آصفہ بیگم نے سالار کو روکنے کی کوشش کرنی چاہی، لیکن وہ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ رشان خان تو بس رشان خان، کوئی اور لڑکی نہیں۔ اپنی بات ماں کو سمجھتے نہ پا کر سالار خان اکھڑ لہجے میں بول رہا تھا، جب اسی وقت اس کا جیب میں پڑا فون بج اٹھا تو وہ کال سننے کے لیے آصفہ بیگم کے پاس سے اٹھ گیا تھا، جبکہ آصفہ بیگم چہرے پر پریشانی اور ناگواری لیے سر جھٹک رہی تھی کہ اب جو بھی ہو جاتا انہیں سالار سلطان کی بات ماننا ہی تھی کہ وہ اس کے غصے اور ضد سے اچھے سے واقف تھی۔ سالار سلطان ایک ہاتھ کی مٹھی بھینچے، دوسرے ہاتھ میں سیل فون دبوچے چہرے پر غصیلے تاثرات لیے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب رشان خان کے ہنسنے کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے میکان کے انداز میں گردن موڑتے اسی سمت دیکھا۔ یہاں سے آواز آئی تھی۔ رشان اور حوریہ کی پچھلی جانب سے چلتے ہوئے ادھر ہی گیٹ کی طرف آ رہی تھی۔ سالار سلطان کی نظریں رشانے پر ٹک گئی تھیں، جو اس کی نظروں کی لپک سے انجان اپنی دنیا میں مگن بس مسلسل بولنے اور ہنسنے میں لگی تھی۔ گلابی اونچی شرٹ کے ساتھ گھیردار شلوار اور بڑا سا دوپٹہ لیے ہوئے تھی، جو کہ حسب معمول لاپرواہی سے آدھا زمین پر موجود تھا۔ لمبے بال چوٹی میں بندھے ہونے کے باوجود چہرے کے دونوں اطراف بالوں کی لٹیں موجود تھیں، جن کو وہ تھوڑی دیر بعد جھنجھلاتے ہوئے
کانوں کے پیچھے اڑس لیتی تھی۔ سرخ اور سفید چہرہ اس وقت اس کے گلابی کپڑوں کی طرح گلابی ہوا پڑا تھا۔ اس کی معصومیت، اس کا بچپنا، اس کا ہنسنا مسکرانا، حتیٰ کہ ہر چیز نہ جانے کیوں سالار سلطان کو چبھ رہی تھی۔ وہ جو پہلے ہی کچھ خاص اچھے موڈ میں نہیں تھا کہ اس لڑکی کو پانے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اس کی ماں اس کی پسند پر خوش نہیں تھی۔ اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ روشانی کے گھر والوں کو بھی راضی کرنے کے لیے کوشش کرنی تھی کہ اس کا روشانی خان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا آسان نہیں تھا، جبکہ اس کے دل کو تو جیسے کسی چیز سے سروکار نہیں تھا سوائے روشانی کے۔ وہیں دوسری طرف روشانی خان تھی جو سالار سلطان کی بولتی نگاہوں اور اس کے جذبات سے انجان سالار سلطان کے دل کو جلانے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ اکیلا ہی کیوں تڑپ رہا تھا؟ کیا اس کی محبت کی شدت اس لڑکی تک نہیں پہنچ پا رہی تھی؟ اسے کبھی ذرا احساس نہیں ہوا کہ سالار سلطان اسے خاص نظروں سے دیکھتا ہے؟ وہ واقعی میں لاپرواہ تھی یا بس پھر ناٹک کرتی تھی؟ عمر حوریہ سے بات کرتے روشانی کی نظر جیسے ہی کچھ دور کھڑے اپنے کزن پر پڑی، وہ وہیں سے اسے اونچی آواز میں پکارتی، اسے اپنے یہاں ہونے کا بتانے لگی تھی۔ اس کی پکار پر اب کی بار سالار سلطان نے حویلی کے گیٹ کی طرف دیکھا۔ یہاں ایک لڑکا کھڑا تھا، اپنے نقوش و رنگت سے وہ بھی پٹھان ہی معلوم ہو رہا تھا۔ روشانی کی پکار پر وہ بھرپور مسکراتے ہوئے چند قدم آگے بڑھایا۔ روشانی بھی تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ ایک انجان لڑکے کو دیکھتے حوریہ وہیں سے روشانی کو اللہ حافظ بولتی گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ روشانی سیدھی گیٹ کی طرف گئی تھی۔ سالار چونکہ کچھ سائٹ پر تھا اسی لیے روشانی اسے دیکھ نہیں سکی تھی، یا پھر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے گرد ارد سے انجان تھی۔ روشانی اپنی کزن عمر سے بات کرتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے لینے ہی آیا تھا۔ سالار کی بھویں تنی تھی اسے کسی لڑکے سے اتنا بے تکلف دیکھ کر، اور وہ لڑکا تھا بھی تو روشانی کا ہم عمر، اور پھر اس لڑکے کا روشانی کی طرف دیکھنا اور مسکرانا۔ سالار جتنا سوچ رہا تھا اس کے لب بھیجتے جا رہے تھے۔ وہ اچانک تیز رفتاری سے اپنی گاڑی میں بیٹھتا، گاڑی کو حویلی سے نکالتے گاڑی کا رخ روشانی کے گھر کی طرف ہی موڑ گیا تھا۔ یہاں کچھ ہی فاصلے پر اسے روشانی اور وہ لڑکا نظر آئے تھے۔ سالار نے اس کے پاس گاڑی لے جاتے زور سے ہارن دیا تو دونوں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ روشانی آ جاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں، اسی طرف جا رہا ہوں۔ سالار کی آفر پر روشانی چونکی نہیں تھی، کیونکہ روشانی کا تقریباً بچپن سے حویلی آنا جانا تھا، تو اسی وجہ سے حویلی والے حوریہ کی دوست ہونے کی حیثیت سے اس کا کافی خیال کرتے تھے۔ روشانی سالار سے تھوڑا ڈرتی تھی، وہ حوریہ کی طرح کبھی اس سے زیادہ بات نہیں کر پاتی تھی، اسی لیے ابھی بھی انکار کی چاہ کے باوجود وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کا کزن عمر بھی اسی کے ساتھ پیچھے بیٹھا تھا، اور اس کی موجودگی کو سالار نے بڑے ضبط سے برداشت کیا تھا، لیکن ان دونوں کے اکیلے ہونے کا سوچ سے اسے زیادہ ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا منظور تھا۔ وعلیکم السلام، اور یہ روشانی کے سلام کا جواب دیتے سالار نے سامنے موجود شیشے سے پیچھے بیٹھے لڑکے کو تیکھی نظر سے دیکھا۔ لالا، یہ عمر ہے، میرا خالہ زاد کزن، اور عمر یہ حوریہ کے لالا ہیں۔ روشانی کے منہ سے اس لڑکے کا صرف نام اور اپنے لیے لالا سنتے سالار کے سینے میں تو بھانبڑ جلے تھے۔ اس نے اپنے ماتھے کو سہلاتے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کچھ سوچنے پر مجبور ہوا تھا۔ سالار سلطان اپنے جذبوں میں سچا ثابت ہوا تھا کہ اس نے اگلے ہی دن گھر میں سب کے سامنے روشانی کے لیے اپنی پسندیدگی کا ذکر کرتے ان کو روشانی کے گھر اپنا رشتہ لے جانے کو کہا تھا۔ حوریہ تو روشانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں سوچتے ابھی سے خوش ہونے لگی تھی۔ سالار سلطان کی چچی نمرہ بیگم اور چچا زمان بلوچ کے ساتھ اس کے بابا سلطان بلوچ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ سالار کی خوشی میں خوش تھے۔ ایک بس آسوا بیگم کے چہرے پر ہی کچھ ناراضگی کے تاثرات تھے، جو کہ سالار کو زیادہ پریشان نہیں تھی کہ وقت کے ساتھ وہ انہیں منا لے گا۔ سالار سلطان کے گھر والے روشانی خان کے گھر اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ گئے تھے۔ آخر کو ان کے بیٹی کی خوشی کا سوال تھا، وہ کوئی کمی بیشی نہیں رہنے دینا چاہتے تھے۔ روشانی کا باپ اسفند خان ایک خوددار انسان تھا۔ سالار سلطان کے گھر والوں کو اپنے گھر میں آمد اس کے لیے حیران کن تھی، لیکن جب انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا
تو وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ خود سے زیادہ حیثیت رکھنے والوں کے ساتھ رشتہ داری کرنے کے حق میں نہیں تھا، اسی لیے سادگی سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا تھا۔ مگر آصفہ بیگم اس کے چہرے پر انکار کو اچھے سے جان گئی تھی، اسی لیے کچھ مطمئن ہوتے واپس گھر آئی تھی۔ یہاں سالار سلطان ان کا بے قراری سے انتظار کر رہا تھا۔ سلطان بلوچ نے اسے اسفند خان کا جواب دیتے اپنے کمرے کا رخ کیا تو وہ گہرے اضطراب کا شکار ہوتا چلا گیا تھا۔ دل و دماغ میں کچھ اچھا ہونے کی وائبس نہیں آ رہی تھی۔ تب آصفہ بیگم کی باتوں نے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا تھا۔ مجھے تو اسفند خان کا یہ بس بہانہ ہی لگا۔ اس کے گھر میں جو رشتہ دار آئے ہوئے ہیں ان کے چہروں پر ناگواری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ لگتا ہے ان کا ارادہ اپنے بیٹے کے ساتھ رشانے کی شادی کرنے کا ہے، کیونکہ ہمارے رشتے کی بات کرنے پر اسفند خان ان سے نظریں چرا رہا تھا۔ آصفہ بیگم تو ایسے بول رہی تھی جیسے انہوں نے ان سے یہ باتیں اپنے منہ سے کہی ہوں۔ اپنی ماں کی باتیں سنتے سالار کا پارا مزید بڑھنے لگا، تب وہ ان کی اور باتیں سننے کے بجائے حویلی سے ہی نکلتا چلا گیا۔ سالار نے ڈیرے پر آتے اپنے ملازم کو ایک کام سونپا اور خود ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا ملازم اسفند خان کو اپنے ساتھ لے کر آ چکا تھا۔ سالار سلطان اب خود سے اسفند خان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ رشان خان سے محبت کرتا تھا۔ وہ کسی صورت اب اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اور اسے کسی اور کا ہونے دینا سالار کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ میں سیدھا اس بات کی طرف آتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ آج میرے گھر والے میرے کہنے پر، میری ہی پسند کے بنا پر آپ کے گھر رشانے کا ہاتھ مانگنے گئے تھے، تو مجھے لگا آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی عام رشتہ نہیں تھا جس پر آپ ہاں یا پھر نہ کے لیے سوچ بچار کریں، کیونکہ مجھے بس ہاں ہی چاہیے۔ ذات پات خاندان کی اونچ نیچ سے ہٹ کر اگر آپ کو کوئی اور برائی نظر آتی ہے تو بتا سکتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود مجھے رشان خان سے شادی کرنی ہے۔ اس سے آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ سالار سلطان اسفند خان کی آنکھوں میں دیکھتا، سرد اور بھاری لہجے میں بات کرتا، وارن بھری نظروں سے اسفند خان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ آپ کے نزدیک رہے گی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اسے زندگی کی ساری خوشیاں دینے کی کوشش کروں گا۔ رشانے کا کزن عمر چونکہ سوات سے آیا تھا، اسی لیے سالار نے اسفند خان کو اپنا رشتہ قبول کرنے کے لیے ایک اور دلیل دی تھی۔ دوسری طرف اسفند خان کی کھوجتی نگاہیں بھی سالار کے چہرے پر تھیں، جیسے اس کے جذبات کے سچے یا جھوٹے ہونے کے بارے میں جانچنا چاہ رہا ہو۔ پھر اسفند خان نے ایک گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا تو سالار سلطان کے چہرے کے تنے عضلات کا کھچاؤ کچھ کم ہوتا چلا گیا تھا۔ لبوں پر چمکتی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں امید کروں گا کہ میری لاڈلی بیٹی جیسے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون ہے، اسی سکون کا باعث آپ کے سب گھر والوں کے لیے بھی ہو۔ اور ہاں، میری بیٹی جس طرح میرے پاس خوش و خرم ہے، یہی آپ سے چاہوں گا کہ اسے ہمیشہ خوش رکھیے گا، تاکہ مجھے کبھی آپ کے اس فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ اور آج میں نے یہ فیصلہ صرف آپ کی اپنی بیٹی کے لیے محبت کو دیکھتے ہوئے کیا ہے۔ اب اس محبت پر ثابت قدم رہیے گا۔ اسفند خان سنجیدگی سے بولتا اٹھا تھا اور سالار کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے تھپکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سب معاملات جلدی طے ہوتے چلے گئے تھے۔ اسفند خان کی سالی ان سے ناراض ہوتی واپس چلی گئی تھی کہ انہیں اپنے بیٹے عمر کے لیے روشانے پسند تھی، تو دوسری طرف روشانے کے طور سالار سلطان سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک تو وہ اس سے بڑا تھا اور دوسرا اسے حوریہ کی طرح اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی۔ وہ تو بس اس کی خود کے سامنے چند پل کی موجودگی کو بمشکل برداشت کرتی تھی۔ اب ساری زندگی وہ کیسے اس کے ساتھ گزار پاتی؟ لیکن اسفند خان نے بڑے طریقے سے اسے سمجھاتے منا لیا تھا، ساتھ میں اسے ہمیشہ اپنے اور حوریہ کے نزدیک رہنے کا فائدہ بتاتے نیم رضامند کر گئے تھے۔ رشانے بھی فی الوقت سب بھولتے اسی میں خوش ہو گئی تھی کہ وہ جب چاہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر آ سکتی ہے، اور حوریہ کے پاس جانے کے لیے اسے وقت نکالنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آصفہ بیگم پر اسفند خان کی ہاں کچھ بھاری پڑی تھی، لیکن پھر وہ بھی جیسے تیسے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی کہ آخر کو ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی۔ ہر ایک رسم وسیع پیمانے پر کی گئی تھی۔ آخر کو سالار سلطان کا اپنے باپ دادا سے ہٹ کر بھی ایک نام تھا،
وہ اپنے شہر کا ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اس کے بہت سے کاروباری دوست اس کی شادی میں شرکت کے لیے گاؤں آئے تھے۔ ان دنوں سالار سلطان تو جیسے ہواؤں میں تھا کہ اس نے اپنی محبت حاصل کر لی۔ اسے خود پر فخر ہونے لگا تھا کہ وہ جیسے ہر جگہ کامیابیاں سمیٹنے کے لیے ہی پیدا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسفند خان اور اس کی بیٹی روشانے پر رشک کر رہے تھے، جس پر بلوچ خاندان مہربان ہوا تھا کہ اس کی بیٹی کو اپنے اکلوتے بیٹی کی زندگی میں شامل کرتے اسے عزت دے رہے تھے۔ ان میں سے کئی حسد بھری نظریں بھی شامل تھیں۔ رات کے 9 بجے سالار سلطان بمشکل اپنے دوستوں سے جان چھڑاتا گھر کے اندرونی حصے کی طرف آیا تھا۔ اب اس کے قدم ایک سرشاری کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہاں اس کی محبت اس کی محرم بن کر موجود تھی، اور روشان خان کی محبت میں بہت تڑپا، بہت سلگا تھا۔ اب کہیں جا کر سالار سلطان کے دل کو سکون ملا تھا، لیکن وہ اب اپنے جیسی یہی بے قراری اور تڑپ روشانے میں دیکھنے کا متمنی تھا۔ دل میں خواہش تھی کہ وہ بھی اسے اسی طرح سے چاہے۔ سالار آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو اس کی نظر سب سے پہلے بیڈ کی طرف اٹھی تھی۔ یہاں روشانے دلہن کے لباس میں سجی سنوری اس کا انتظار کرنے کے بجائے بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے بیٹھے بیٹھے ہی نیند میں گم تھے۔ سالار سلطان کو برا نہیں لگا۔ وہ اسی طرح مسکراتے چہرے کے ساتھ آگے بڑھا اور روشان خان کے دلہناپے کے روپ کو دل و دماغ میں قید کرنے لگا۔ مگر پھر اس کی یہ بے فکری اچانک سے اسے بری لگنے لگی کہ کہاں وہ اس کے لیے اتنا بے چین تھا۔ اسے اپنے دل کی حکایتیں سنانا چاہتا تھا، جبکہ اسے آج بھی نیند کی ہی پڑی تھی۔ سالار اس کے مقابل بیٹھا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، جس پر روشانی کی نیند پوری طرح ٹوٹی اور خود کو سالار سلطان کے بے پناہ نزدیک پا کر وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ آنکھوں اور دماغ میں ابھی بھی ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہے تھے۔ لالا، روشانی غائب دماغی سے بولتی۔ سالار سلطان کے نرم جذبات کو اپنے منہ سے نکلے ایک لفظ سے بری طرح تپا گئی تھی کہ وہ غصے کی لپیٹ میں آنے لگا تھا۔ روشانی کے منہ سے لالا کا لفظ وہ اس سے کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی بڑی مشکل سے برداشت کر پاتا تھا، اور آج تو اس کے نکاح میں تھی تو کیسے وہ اس لفظ پر ضبط کر جاتا۔ اپنے اس کزن کو تم نام سے پکارتی ہو اور مجھے آگ لگا رہی تھی، اور مجھے تمہارے منہ سے خود کے لیے آج بھی یہ لالا سننے کے لیے ہی رہ گیا ہے کیا؟ سالار نے ایک ہاتھ سے روشانے کا جبڑا دبوچا اور اس کے چہرے پر جھکتے وہ غرایا، تو روشانے نے سہمتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے فاصلہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے وہ سالار کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے استعمال کر رہی تھی، کیونکہ سالار کی گرفت مضبوط ہوتی اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ سالار کے انداز پر ڈرتے بری طرح رونے لگی، تو سالار نے اس پر ترس کھاتے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، لیکن اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا تھا۔ سالار نے لب بھینچتے اس کا لرزتا وجود دیکھا، جو ایسے رو رہی تھی جیسے نہ جانے اس پر کتنے ظلم ہو گئے ہوں۔ سالار نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھی تو روشانے نے آنسوں بھری جھکی نظریں اٹھا کر بے ساختہ سالار کی طرف دیکھا تھا۔ رونا بند کرو، تم سالار سلطان کی بیوی ہو، تمہیں ایسے رونا زیب نہیں دیتا۔ سالار بھاری دھیمی آواز میں گویا ہوا تو روشانے اس کے ڈر سے بمشکل اپنے آنسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ سالار نے نفی میں سر ہلاتے روشانے سے نظر ہٹاتے ادھر ادھر نظر کی تو اسے کچھ فاصلے پر موجود ٹیبل پر کھانے کی ٹرے پڑی نظر آئی۔ کچھ کھاؤ گی؟ سالار نے اسے نارمل کرنے کے لیے پوچھا تو وہ آگے سے نفی میں سر ہلاتے چہرہ جھکا گئی، مگر سالار اس کی نہیں کو خاطر میں نہ لاتے اٹھا تھا اور کھانے کی ٹرے میں سے مچھلی کی پلیٹ اٹھائے وہ واپس روشانے کے قریب آ بیٹھا جو بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی حالت پر سالار کو اب خود پر غصہ آنے لگا کہ کیا ضرورت تھی اس پر سختی کرنے کی، اب اس کا ڈر ہی ختم نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ لو، یہ کھاؤ۔ سالار نے مچھلی کی پلیٹ اس کے آگے رکھی۔ سالار کو مچھلی بہت پسند تھی، جس کی وجہ سے خاص اس کے کھانے میں شامل کی جاتی تھی۔ نہیں نہیں، میں یہ نہیں کھاؤں گی لالا۔ روشانی ذرا سی پیچھے ہٹتی پھر سے روتے ہوئے اسے لالا بلانے کی غلطی کر چکی تھی، جس کی سزا وہ پہلے ایک بار بھگت چکی تھی۔ وہ اب اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ڈر سے کانپنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آخر میں وہ بے بسی سے بلک پڑی۔
تو سالار نے آگے بڑھتے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کے لیے اسے شوہر قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ بھی کیا کرتا؟ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا تو کیسے اس سے دور رہ سکتا تھا؟ سالار اسے خود سے لگائے نرمی سے اس کی کمر سے ہلانے لگا تو روشانی کے رونے میں کمی آنے لگی۔ جب وہ جی بھر کر رو چکی تو سالار نے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا تھا۔ دیکھو کیا حال کر لیا اپنا رو رو کر۔ اب سالار سلطان کی بیوی کا ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا بالکل نہیں چلے گا۔ اب تم میری بیوی ہو روشانی، اور میں تمہارا شوہر، تو اس رشتے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ تاکہ پھر سے کوئی غلطی نہ ہو۔ سالار روشانی کو اپنی باہوں میں گھیرے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتا اسے سنجیدگی سے باور کروا رہا تھا، اور روشانی دم سادے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ سالار نے بغور اسے تکا جو آج اس کی دلہن بنتی پہلے سے کئی گنا زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ یکٹک اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب سالار کو اپنے چہرے پر جھکتا محسوس کر کے روشانی کی آنکھیں خود بخود بند ہوتی چلی گئی تھیں، پھر سالار کے ہونٹوں کا پہلا نرم گرم سا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے روشانی کا دل زور سے دھڑکا تو اس نے خود کو سہارا دینے کے لیے سالار کی قمیص کو کاندھوں سے اپنی مٹھی میں دبوچا تھا۔ اس بار روشانی کے سمل پر سالار کے اندر ڈھیروں سکون اترا تھا کہ اس نے اس کے چھونے پر کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، اور نہ ہی سالار کو جھٹکا تھا، بلکہ وہ بھی ایک طرح سے اس پر حق جتا گئی تھی۔ سالار مزید بہکا تھا اور اس کا لمس روشانی کے چہرے کے ہر ایک نقش پر پھسلتا حدود بھولنے لگا تھا۔ روشانی کی جان مشکل میں پڑی تھی، لیکن سالار کے ڈر سے وہ کوئی بھی حرکت کیے بغیر خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی، جس کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شدت پسندی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ تب روشانی نے کوئی مزاحمت کرنی بھی چاہی تو سالار کے حصار میں قید وہ کر نہیں پائی تھی۔ اگلی صبح 9 بجے روشانی ہلکا پھلکا تیار ہوتی صوفے پر بیٹھی سالار کے جاگنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ باہر جا سکے، لیکن اس کے ابھی جاگنے کے کوئی آثار نہیں رہے تھے۔ وہ منہ کے مختلف زاویے بناتی اب تک پورے کمرے کی ہر ایک چیز کو ازبر کر چکی تھی۔ وہ تو صبح جلدی اٹھتے ہی سارے گھر میں ادھم مچا دیا کرتا تھا، اسی لیے اس طرح سکون سے بیٹھنا اسے راس نہیں آ رہا تھا۔ جب اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ جلدی سے آگے بڑھتے دروازہ کھول گئی۔ سامنے ہنستی مسکراتی حوریہ کو دیکھتے روشانی کی بیزاری لیے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر آتی پیچھے سے دروازہ آہستگی سے بند کر گئی تاکہ سالار کی نیند خراب نہ ہو۔ پھر حوریہ اور وہ دونوں ایسے گلے ملی تھی جیسے کب کی بچھڑی ہوں۔ اپنی عادت کے مطابق روشانی جلدی جلدی بولتی اونچی آواز میں ہنسنے لگی تھی کہ وہ اس وقت بھولی ہوئی تھی کہ وہ اس گھر میں سالار سلطان کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں موجود تھی۔ دوسری طرف جب سالار کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشانی کو نہ پا کر وہ بری طرح چونکا تھا، ساتھ ہی اس کا موڈ بھی بہت خراب ہو گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی سے فریش ہوتا روشانی کی تلاش میں کمرے سے نکلا تو تھوڑا آگے بڑھتے اس کے کانوں میں حوریہ اور روشانی کی باتیں کرنے کی آواز پڑی تو اس طرف جلدی سے بڑھا تھا۔ آواز حوریہ کے کمرے سے آ رہی تھی تو وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا 2 سہیلیاں اپنے سابقہ انداز میں بے فکری سے گپے لگا رہی تھیں۔ کمرے میں سالار کو دیکھتے حوریہ نے چہکتے ہوئے اس کے نزدیک آتے سلام کیا تو سالار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے روشانی کو کچھ تیکھی نظروں سے دیکھا تو وہ ناسمجھی سے نظریں چرانے لگی، مگر سالار کی موجودگی اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بھی سرخ پڑنے لگا تھا۔ اسے اس طرح شرماتے دیکھ کر سالار کا بگڑا منہ ٹھیک ہونے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسی لیے ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو وہ گھر کے افراد کے ساتھ کچھ مہمان بھی موجود تھے۔ سالار میاں، اپنی بیوی کو تھوڑا عقل دو کہ گھر کے بڑوں سے کیسے سلام دعا کرنی ہے۔ اب یہ عام گھر کی لڑکی نہیں بلکہ بلوچ خاندان کی بہو ہے جو آنے والی نسل کی امین ہوگی، تو اسے یہاں کے طور طریقے سکھاؤ کہ ایک بہو کو کیسے رہنا چاہیے، جبکہ یہ تو شادی کی پہلی صبح ہی اپنے شوہر کے بغیر کمرے سے نکلتی اونچا اونچا بولتی اور ہنسنے میں لگی ہے۔
سالار اور رشانے جیسے ہی سب کو مشترکہ سلام کرتے ایک ساتھ بیٹھے۔ آصفہ بیگم کی خالہ بولتی چلی گئی تھی۔ ان کی باتوں پر آصفہ بیگم کے علاوہ کوئی خوش نہیں ہوا تھا، بلکہ سب کے چہروں پر ناگواری سی آئی تھی۔ رشانے الگ شرمندگی سے نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ خالہ جان ابھی بچی ہے، آپ بے فکر رہیں، آج اس کی یہاں پہلی صبح ہے تو اب ہم آہستہ آہستہ سب سمجھا دیں گے، نمرا بیگم نے رسانیت سے کہا تھا، تو وہ لاپرواہی سے سر جھٹکتی کھانا کھانے لگی۔ رشانے بغیر آنسو بہائے چپ کر کے ناشتہ کرو، سمجھی؟ سالار جو آصفہ بیگم کی خالہ کی باتیں سنتے بمشکل غصے پر قابو پا رہا تھا، رشانے کو رونے کی تیاری کرتے پا کر وہ اس پر دبی دبی آواز میں غراتے ہوئے اس پر غصہ نکال گیا، کیونکہ کہیں غلطی رشانے کی بھی تھی کہ وہ صبح اس سے پہلے کمرے سے نہ جاتی تو سالار اس سے ناشتے کی ٹیبل پر آنے سے پہلے ہی کچھ باتیں سمجھا دیتا تاکہ وہ دونوں شرمندگی سے بچ جاتے، لیکن اس کی بیگم صاحبہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے باتیں سن چکی تھی اور اب آنکھوں میں آنسو لاتی وہ سالار کو دانت کچ کچانے پر مجبور کر گئی تھی کہ سالار کو اس کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینا زہر لگ رہا تھا۔ سالار کی غصے بھری آواز پر رشانے بمشکل اپنی آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتی ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور پہلے اپنی پلیٹ میں ناشتہ رکھتے وہ ایک اور غلطی کرتے۔ آصفہ بیگم کو باتیں سنانے کا موقع دے گئی تھی۔ اے لڑکی، پہلے اپنے سر کے سائیں کو ناشتہ دو پھر خود کرنا۔ آصفہ بیگم کی کرخت آواز پر رشانے کا جسم باقاعدہ لرزا تھا۔ وہ خود کو اس وقت نالائق اسٹوڈنٹ سمجھ رہی تھی جسے آج کا پیپر بالکل یاد نہیں تھا اور ہر ٹیچر اس پر برس رہا تھا۔ رشانے اپنے ناشتے کی پلیٹ سے ہاتھ پیچھے کھینچتی سالار کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس کا دل جسم لرز سے رہے تھے کہ اب دوبارہ کوئی غلطی نہ ہو جائے جس پر اگر باتیں سننے کو ملتی تو وہ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی آنسو پر قابو نہ رکھ پاتی۔ ناشتے میں کیا لیں گے آپ؟ اس کی آواز دھیمی اور لرز رہی تھی۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو ہلکی ہلکی نمی لیے سرخ ہو رہی تھی۔ اسے ایک شکوہ سے نظر آیا تھا ان آنکھوں میں اور پھر اسے بے اختیار اس پر ترس آیا تھا۔ تم اپنا ناشتہ کرو، میں خود لے لیتا ہوں، سالار نے نرمی سے جواب دیتے ایک طائرانہ نظر سب افراد پر ڈالی اور پھر مضبوطی سے گویا ہوا تھا، سب کی مہربانی ہوگی کہ وہ میری بیوی اور مجھ پر سے نظریں ہٹاتے، فی الوقت اپنے ناشتے پر توجہ رکھ لیں۔ سالار کی بات میں گہرا طنز محسوس کرتے آصفہ بیگم نے کچھ بولنا چاہا، لیکن اپنے شوہر سلطان بلوچ کی تنبیہ بری نظر پر انہیں خاموش ہونا پڑا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد دوسرے ہی دن سالار نے واپس شہر جانے کی تیاری کر لی۔ وہ اپنے ساتھ روشانے کو بھی لے کر جا رہا تھا، جس پر روشانے دکھی تھی کہ وہ اپنی دوست اور ماں باپ سے دور جا رہی ہے، تو وہیں آصفہ بیگم بھی سکون میں نہیں تھی، کیونکہ وہ روشانے کو حویلی میں رکھتے اس کا جینا دوبھر کر دینا چاہتی تھی۔ سالار کے ساتھ اس کے شہر والے گھر میں آتے روشانہ کچھ غمگین ہونے کے ساتھ پرسکون بھی تھی کہ یہاں آصفہ بیگم کی کاٹتی کھاتی نظریں اور باتیں نہیں ہوں گی، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتی ہے۔ شام کے وقت جیسے ہی بادل برسے روشانے خوشی سے پاگل ہوتی لان میں چلی آئی تھی۔ وہ اکیلی ہی بارش میں بھیگتی گول گھومتی آنکھیں بند کیے اپنے پرانے دن یاد کر رہی تھی جب وہ اور حوریہ بارش میں ایک ساتھ مستی کیا کرتی تھی۔ سالار جیسے ہی آفس سے گھر آیا تو روشانے کو بارش میں کھڑا دیکھ پہلے مسکرایا، لیکن پھر اچانک گاڑی سے اترا تو اس کی نظر گیٹ پر موجود چوکیدار پر پڑی جو نظریں جھکائے اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ لان اور گیٹ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، چوکیدار آرام سے روشانے کو دیکھ سکتا تھا۔ یہ سوچتے سالار کا دماغ پھٹنے لگا۔ اس نے مٹھیاں بھینچتے روشانے کی طرف رخ کیا۔ دماغ میں آصفہ بیگم کی کچھ باتیں گردش کرنے لگی تھیں جو شہر آنے سے پہلے انہوں نے سالار سے اس کا ہمدرد بنتے کہی تھی کہ وہ روشانے کو حویلی ہی چھوڑ جائے تاکہ آصفہ بیگم اس کی ایسی تربیت کر سکیں جس سے وہ سالار سلطان کی بیوی اور بلوچ خاندان کی بہو لگے، ورنہ انہیں دوسروں کے سامنے ہمیشہ شرمندہ ہی ہونا پڑے گا۔ سالار سلطان ایک بچی کو بیاہ کر لے آیا ہے، سالار سلطان کی بیوی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سالار نے قہر بھری نظروں سے روشانے کے بدن سے چپکتے کپڑوں کو دیکھتے سوچا تھا۔ وہ بھول رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے جسے اس نے ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور شرارتیں کرتے دیکھا تھا۔ روشانے
سالار وہیں ایک طرف شیڈ کے نیچے کھڑا اونچی آواز میں اسے پکارنے لگا جو ارد گرد کا ہوش بھلائے تھی۔ روشانے نے چانکتے اس کی طرف دیکھا اور پھر بغیر اس کے تاثرات پر توجہ دیے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آنے لگی۔ سائیں، آپ کب آئے؟ روشانے کے اس سوال کا سالار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہ کیا ہوا سائیں؟ سالار کی غیر معمولی چپ سے روشانے کا دل ناخوشگواری سے دھڑکا تھا، لیکن سالار نے اب بھی بغیر کچھ بولے اس کی کلائی دبوچی اور اسے جارحانہ انداز میں کھینچتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا تھا۔ روشانے ہکا بکا سی اس کے ساتھ گھسٹتی چلی آئی تھی۔ روشانے، تم اپنا بچپنا کب چھوڑو گی؟ تم کیوں بھول جاتی ہو کہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، وہ بھی سالار سلطان سے؟ تو تمہیں کیا یہ سب زیب دیتا ہے؟ بچیوں کی طرح تمہیں بارش میں نہاتے یہ بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ چوکیدار گیٹ پر موجود ہے؟ سالار نے ایک جھٹکے سے روشانے کا بازو چھوڑا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے بمشکل گرنے سے بچی اور اپنی آنکھیں پھیلائے سالار کو خود پر چلاتا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں گھر آئے شوہر کی کوئی پرواہ نہیں کہ اسے چائے پانی کا پوچھو؟ تمہیں یقیناً یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آج کچن میں کیا بن رہا ہے؟ خود سے میرے لیے کچھ پکانے کا سوچو تو دور کی بات۔ سالار اچھی طرح اپنا غصہ اس پر نکالتے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو روشانے نے آنکھوں سے بہنے کو بےتاب آنسوؤں کو جلدی سے صاف کیا تھا۔ اس نے جیسے ہی کسی کی موجودگی محسوس کی تو دیکھا کچن میں کام کرتی ملازمہ باہر کھڑی اس کی طرف درہم بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ روشانے کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑا اور وہ خود کو گھسیٹتی کمرے کی طرف چل دی تاکہ کپڑے تبدیل کر سکے۔ اس کا چہرہ آہستہ آہستہ سپاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دل و دماغ میں بار بار خود کو یاد دہانی کرانے لگی کہ وہ سالار سلطان کی بیوی ہے تاکہ آگے سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ رات سونے کے لیے جیسے ہی روشانے لیٹی، سالار نے حسب عادت اسے اپنے حصار میں لیا تھا، لیکن آج وہ لبوں پر گہری چپ سجائے بت بنی سالار کی باہوں میں پڑی تھی۔ سالار سمجھتے ہوئے بھی نظر انداز کر گیا کہ آج کا غصہ روشانے کے لیے ضروری تھا۔ اس طرح روشانے کو شادی شدہ زندگی گزارنے کی سمجھ آنی تھی۔ پھر جب 2 ہفتے بعد روشانے سالار کے ساتھ واپس گاؤں آئی تو بالکل بدلی ہوئی تھی۔ سالار کو اگلے ہی دن واپس آنا تھا، جبکہ روشانے کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اسے حویلی چھوڑتا خود اکیلا ہی شہر آ گیا تھا۔ اسفند خان بیٹی سے ملنے آیا تو وہ ضد کرتی اس کے ساتھ اپنے گھر چلی آئی، جس پر آسفا بیگم کو تپ چڑھی اور انہوں نے سالار سے بڑھا چڑھا کر روشانے کا اپنے باپ کے ساتھ جانے کے بارے میں بتایا تھا۔ 2 دن بعد سالار شہر سے آتے سیدھا اسفند خان کے گھر آیا تھا تاکہ روشانے کو ساتھ لے جائے۔ اسفند خان چائے سالار کے سامنے رکھتا خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی اتنی خاموشی سالار کو عجیب لگی تھی، جبکہ روشانے ابھی تک اس سے ملنے تک نہیں آئی تھی۔ روشانے ٹھیک ہے؟ آخر سالار نے خاموشی کو توڑنا چاہا۔ نہیں، میری بیٹی ٹھیک نہیں ہے، لیکن شاید آپ کو وہ ٹھیک لگے۔ اسفند خان کا لہجہ اجنبی سا تھا۔ سالار نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا جب وہ دوبارہ بولا تھا، میں نے بہت سے خدشوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ بیاہا تھا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس شادی پر بس آپ ہی خوش تھے کہ آپ کی دلی رضا پوری ہو رہی تھی۔ شاید اب بھی خوش ہوں، لیکن سالار صاحب میری بیٹی جو کہ آپ کی محبت کے ساتھ اب آپ کی بیوی بھی ہے، وہ 1 ماہ میں ہی شادی لفظ سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، کل اس کی دوست حوریہ نے اس کے کمرے میں اس کی بچپن کی گڑیا دیکھی تو کہنے لگی وہ دوبارہ سے گڑیا گٹے کی شادی کا کھیل کھیلتی ہیں۔ تب آپ کو پتہ ہے میری بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اسفند خان کھوئے کھوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ کیا؟ سالار یک لفظی بولا۔ اس نے کہا وہ اپنی گڑیا کو کبھی نہیں بیاہے گی، اگر بیاہے گی تو عام انسان کے ساتھ، جو اسے ایسی ہی قبول کرے گا جیسی وہ ہے، جس کے ساتھ ہنسے گا، بولے گا، اسے کھل کر جینے دے، اس پر اپنے نام اور رتبے کا بوجھ نہیں ڈالے گا۔ اس کی ان باتوں نے مجھے پچھتاوے میں دھکیل دیا کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی کو کافی مشکل میں ڈال گیا، لیکن اب وہ بڑی ہو گئی ہے، سمجھدار بھی، جس میں یقیناً آپ کا کمال ہے کہ اس نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ روئی تو بالکل بھی نہیں، جبکہ پہلے تو بات بات پر رونے لگتی تھی۔ اسفند خان آخر میں رنجیدہ سا ہوتے چپ کر گیا تھا، جبکہ سالار تو جیسے کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی نظریں جھکی تھیں۔ روشانے آئی تو اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو مرجھایا ہوا تھا۔ وہ سنجیدگی سے اسے سلام کرتی اپنا چھوٹا سا بیگ لیے کھڑی تھی۔ یہ لڑکی اس کی محبت تھی، اس کی چند دن کی دلہن۔
اس کی سوگوار سی حالت آج سالار کو اپنی محبت، اپنی مردانگی پر زوردار تماچے کی طرح لگی تھی۔ وہ زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ نہیں سکا اور اللہ حافظ بولتا باہر نکل آیا تو رشانے بھی خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھی، اور آج اس کی خاموشی سالار کے دل پر وار کر رہی تھی۔ سالار اور رشانے جیسے ہی آگے پیچھے گھر میں داخل ہوئے، آسوا بیگم وہیں سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ آ گئی رہ کے باپ کے گھر؟ اس دن ضد تو ایسے کر رہی تھی جیسے نہ جانے ہم نے یہاں تمہیں سولی پر لٹکا رکھا ہو۔ خاندانی بہوؤں کے یہ لچھن نہیں ہوتے۔ رشانے کے سلام کرنے پر آسوا بیگم نے بجائے اس کے سلام کا جواب دینے کے کڑوا کسیلا بولنا ضروری سمجھا۔ ہاں، نہیں ہوں میں خاندانی لڑکی، نہیں ہوں لائق آپ کے شاندار بیٹے کے بیوی بننے کے۔ آپ لوگ ایسے مجھ میں خامیاں نکالتے ہیں جیسے یہ بے جوڑ رشتہ میرے گھر والوں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ بیٹا جو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، اس نے میرے باپ کو مجبور کیا تھا اس شادی کے لیے۔ اس لیے کسی سے کیا شکوہ، یہی بھول بیٹھا ہے کہ اس نے میرے کس روپ سے محبت کی تھی، کیونکہ بیوی بنتے ہی اسے وہ میرا پہلا روپ کسی صورت قبول نہیں۔ یہ مجھے کٹ پتلی سمجھ بیٹھا ہے۔ میں تھک چکی ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے شایان شان بہو ڈھونڈ لیں، لیکن مجھے بخش دیں، میں پاگل ہو جاؤں گی، چونکہ میری زندگی کے 18 سال میں سے کسی اور ہی دنیا میں جیے ہیں، جبکہ آپ کی یہ دنیا مجھے راس نہیں آ رہی۔ وہ کوئی اور ہوتی ہوں گی، سالوں اپنے سسرال والوں کو برداشت کرنے والی، لیکن میں کم ہمت سی ہوں۔ 1 مہینے میں ہی میرا ضبط ختم ہو گیا۔ میں رشانے کی بولنے کی ہمت بھی ختم ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا، اور اس سے پہلے کہ گرتی سالار اسے اپنی باہوں میں سنبھال گیا تھا۔ سالار دیکھا یہ لڑکی 2 دن مائکے میں رہ کر آئی کیسے زبان چلا رہی تھی تمہاری ماں کے آگے۔ آسوا بیگم کو ابھی بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ ماں جی پلیز بس کر دیں، بخش دیں میری بیوی کی جان، اور ہاں، آئندہ سے وہ اس گھر میں ایسے ہی رہے گی جیسے وہ رہنا چاہے گی۔ سالار غصے سے بولا اور پھر جلدی سے رشانے کو کمرے میں لے جاتے گاؤں میں موجود لیڈی ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے رشانے کا چیک اپ کرتے بلوچ خاندان کو خوشخبری سنائی تھی کہ سالار سلطان باپ بننے والا ہے۔ سبھی بہت خوش تھے کہ آسوا بیگم بھی سب بھلائے دادی بننے کی خوشی میں ملازموں میں صدقہ خیرات کر رہی تھی۔ سالار خوشی سے چمکتا چہرہ لیے کمرے میں آیا تو رشانے چہرہ جھکائے رو رہی تھی، لیکن سالار کے اندر آتے ہی وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ چہرہ سفید پڑنے لگا تھا کہ بے ہوش ہونے سے پہلے اپنا کارنامہ یاد آیا تھا۔ نہ جانے سالار کیا سلوک کرتا، گھبرانا تو بنتا تھا، لیکن جب سالار نے اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگاتے اس کی پیشانی کو چھوا تو نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ آج رو لو جتنا رونا ہے، کیونکہ آئندہ ان آنسوؤں کی وجہ میں نہیں ہوں گا، اور آج بہت محبت سے ان آنسوؤں کو صاف کروں گا کہ تم آئندہ میرے سامنے روتے ہوئے گھبراؤ نہیں بلکہ شرماؤ گی۔ سالار نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے دوسرے گال پر بہتے آنسوؤں پر ہونٹ رکھے تو رشانے کی پلکیں لرز سی گئی تھیں۔ وہ اپنا چہرہ آزاد کرواتی سالار کے سینے میں چھپی تو وہ زور سے ہنس دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میرے سابقہ رویے کے لیے، کیونکہ مجھے اپنی پہلے جیسی ہستی مسکراتی روشانے چاہیے، سمجھی؟ سالار نے اس کے گرد حصار مضبوط کرتے کہا تو وہ واقعی میں ہستی سالار کے بے چین دل کو راحت دے گئی تھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔